السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الاکرمین وعلی محبیہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 17ویں پارے کا تسلسل ہے، سورہ انبیاء کا تسلسل ہے۔ یہاں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے انبیاء کرام کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے مختلف گوشوں میں سے خصوصیت کے ساتھ وہ گوشہ جس میں آپ نے بتوں کو توڑا تھا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی ہدایت اور سیدھا راستہ چلا دیا تھا اور ہم ان کو جاننے والے ہیں۔ تو اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ بت کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے اسی طور پر بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آبا و اجداد سب گمراہ تھے، تم بھی گمراہی پر ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو، سچی بات لے کر آئے ہو، یا تم بھی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے ان سبھوں کو پیدا کیا ہے، اور میں اس پر گواہ لوگوں میں سے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ان لوگوں کا ایک عید کا دن مقرر ہوتا تھا جس میں وہ صبح کے صبح پوری بستی کے باہر ایک میدان میں جمع ہو کے خوشیاں مناتے تھے۔ وہ عید کا دن آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چلنے کے لیے کہا گیا، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ چل تو پڑے، لیکن راستے میں اچانک آپ نیچے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میرے پیر میں درد ہے، میں بیمار ہوں، نہیں آ سکوں گا۔ تو وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا جب تم پلٹ کے واپس آؤ گے۔ تو خیر ویسے ہی آپ نے کیا کہ ان کے بت خانے میں آپ پہنچے، اور پھر اس کے بعد پورے بتوں کو آپ نے توڑ دیا، کسی کا ناک، کسی کی کان، کسی کی آنکھیں، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، اور ان سبھوں میں جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ وہ لوگ اپنے طریقے کے مطابق اپنے عید سے واپسی میں جب اپنے عبادت خانے میں گئے، دیکھا ان کے خداؤں کی عجیب درگت بنی ہوئی ہے، تو آپس میں کہنے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کی یہ درگت بنائی ہوگی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ہمارے بتوں کی عیب جوئی کیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے وہی ایسا کیے ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سبھوں کے بڑے نے یہ معاملہ کیا ہے، چونکہ سب میں بڑے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں یہی خیال تھا، مگر ان لوگوں نے ظاہری حالت کے پیش نظر تمام بتوں میں بڑے بت کی طرف نگاہ دوڑائی اور سمجھنے لگے کہ یہی بڑے بت کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں جس کے کندھے پہ ہتھوڑا رکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خود ان بتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے، کیونکہ یہ تو تمہارے خدا ہیں، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو کہ ان کی یہ درگت کس نے بنائی ہے۔ تو اس وقت میں وہ لوگ اپنے سروں کو نیچے ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم ایسوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی نقصان کو روک سکتے ہیں؟
تم پر بھی افسوس ہے اور تمہارے خداؤں پر بھی افسوس ہے جو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کر رہے ہو۔ جب دلیل کے طور پر یہ لوگ مات کھا گئے تو اب طاقت کا استعمال کرنے کا ارادہ کیا ان لوگوں نے۔ اب ارادہ یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے۔ نتیجے میں آگ پوری لکڑیاں جمع کر کے ایک بڑے احاطے میں اس میں آگ بھڑکائی گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، گوپھن بنا کر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی فرما دیا کہ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، چونکہ ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہوتی ہے، زیادہ ٹھنڈک بھی انسانی جسم برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ نے صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں فرمایا بلکہ سلامتی والی ٹھنڈک اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ یہاں مفسرین کرام علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو بخار جو آتا ہے یہ بھی آگ ہی کی ایک کیفیت ہے کہ انسان کا جسم تپنے لگتا ہے، گرمی جسم کے اندر آ جاتی ہے، حرارت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم فرمایا تھا، یہی آیت کریمہ کا یہ حصہ کہ یا نارو کونی بردم و سلامہ، یا نارو کونی بردم و سلامہ، یا نارو کونی بردم و سلامہ، اگر بخار والے کے جسم پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حرارت بخار کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈک اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور وہ ٹھنڈک سلامتی والی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیارے بیٹے کے دینے کے بابت خوشخبری سنائی اور پھر ان کے بیٹے یعنی آپ کے پوترے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دینے کا بھی یہاں ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا بھی یہاں ذکر ہوا، چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے۔ انبیاء کرام کا رب تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ قوم لوط کی جو خرابیاں تھیں اس کا ذکر ہم آگے پھر اگلے پاروں میں کریں گے۔ یہاں ذہن میں رہے کہ وہ لوگ بدعملی میں ملوث تھے تو ان پر عذاب آیا، اس کا ذکر یہاں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا اور آپ کو کیسے طوفان لا کر بچا لیا گیا اور نہ ماننے والوں کو کیسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا گیا، اس کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور ان دونوں کے واقعے کے ضمن میں ایک خاص واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک معاملہ درپیش تھا کہ ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں راتوں رات چلی گئیں اور کھیت کو بالکل تباہ و تاراج کر دیا، پورا وہاں کا اناج کھا لیا۔ تو اب یہ مسئلہ حضرت داؤد علیہ السلام جو والد تھے ان کے پاس پیش ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کھیتی والے کو بکریاں دے دی جائیں۔ اب یہ فیصلہ لے کر یہ دونوں باہر نکل رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ دروازے ہی میں تھے۔ تو ان دونوں نے والد کے فیصلے کے بارے میں ان کو بتایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس ان دونوں کو لے کر اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی اور فیصلہ کرتے تو بہت بہتر ہوتا۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو بکریاں والا ہے اس کو زمین کی سدھار کا ذمہ دار بنا دیا جائے، وہ کھیتی کرے یہاں تک کہ وہ کھیت تیار ہو کر پہلی حالت میں لوٹ کے آئے جبکہ ابھی بکریوں نے کھایا نہیں تھا، اور یہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور یہ ان بکریوں کا دودھ، اون وغیرہ سے کھیت کے سدھار تک فائدہ اٹھائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے اس فیصلے کو پسند فرمایا اور یہی فیصلہ ان لوگوں کے درمیان جاری فرمایا۔ اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ بھی یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی آپ کے ساتھ فرما بردار بنا دیا تھا کہ آپ خوش الحانی کے ساتھ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اس تسبیح میں مصروف ہوتے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو جو موم کی طرح نرم کر دیا گیا تھا، جس سے آپ نے درع بختر بنائی تھی، جنگی لباس،
جو تیر تلوار وغیرہ کے زخم سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، اس کے سب سے پہلے بنانے والے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ آپ کے اس معجزے کا بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ بیمار ہو گئے، رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا، مصیبت بڑھتی چلی گئی، مصیبت بڑھتی چلی گئی۔ 1-2 دن نہیں بلکہ 18 سال تک آپ بیمار رہے۔ اس دوران آپ کی پوری اولاد انتقال کر گئی، آپ کا سارا مال ساری دولت ختم ہو گئی، پورے دوست و احباب آپ سے جدا ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ہم لوگ اس مصیبت میں، بلا میں، ابتلا میں، آزمائش میں، امتحان میں کتنے سالوں سے ہیں؟ کہا 18 سالوں سے۔ فرمایا کہ ہم اچھی حالت میں کتنے سال رہے؟ کہا 80 سال۔ فرمایا کہ 80 سال اللہ نے انعام پر انعام فرمایا، تو اب صرف 18 سال آزمائش اور امتحان میں گزرے ہیں، میں کیسے دعا کروں؟ مگر جب مصیبت زیادہ بڑھ گئی اور تو آپ نے اللہ سے دعا کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے ان کو ان کے گھر والے عطا فرما دیے، اور جتنے بیٹے بیٹیاں ان کے مر گئے تھے سب کو اللہ نے زندہ کیا، اور انہی کے مثل پھر نئی اولاد بھی عطا فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے سے آپ کے 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھیں، وہ سب مر گئے تھے، ان سبوں کو زندہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 7 بیٹے 7 بیٹیاں پھر پیدا ہوئیں۔ یہ سب اللہ کا رحم کرم حضرت ایوب علیہ السلام پر ہوا، اس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل کا بھی اجمالی طور پر یہاں ذکر کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ذنون کے نام سے، ذنون مچھلی والے واقعہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ قوم کی بے راہ روی سے، ان کے دعوت قبول نہ کرنے سے مایوس ہو کر چل پڑے تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کشتی میں جب سوار ہو کے وہاں سے جانے لگے تو کشتی بھنور میں آ گئی، اور اس وقت میں اللہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کوئی اپنے مالک سے بغیر اجازت کے بھاگ کر آیا ہے، اسی وجہ سے کشتی یہاں بھنور میں آ گئی ہے، جو بھی ایسا ہو وہ یہاں سے نکل جائے تاکہ دوسروں کی جان محفوظ رہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور سوچا کہ میں بستی سے نکل کے آیا ہوں، مگر میں نے نکلنے سے پہلے اللہ سے اجازت نہیں لی، ہو سکتا ہے میری ہی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو۔ آپ فوری طور پر کشتی سے دریا میں کود گئے تو مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں مفسرین کرام فرماتے ہیں 40 دن تک آپ رہے۔ ان 40 دنوں کے بعد آپ باہر نکل کے آ گئے، اللہ نے آپ کو باہر نکالا۔ تو یہ جو 40 دن کے بعد نکلے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تاریکیوں میں یہ ذکر کرتے رہے۔ تاریکیاں کئی کی تاریکیاں تھیں، ایک تو رات کی تاریکی تھی، دوسرا پانی کی گہرائی کی تاریکی تھی، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ ان تاریکیوں میں وہ یہ کلمہ ورد کرتے رہے۔ کیا ہے وہ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ کلمہ مسلسل آپ استعمال کرتے رہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کی قید سے آپ کو نہ صرف نجات دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مژدہ سنایا اور فرمایا کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی مصیبتوں سے نجات دیں گے جب وہ یہ کلمہ پڑھیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ہم جب کبھی کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو فوری طور پر آیت کریمہ کا دسترخوان بچھاتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں، اس وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ تو موجودہ کرونا وائرس کی شکل میں جو وبا بلا مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ اس مصیبت کو دور کرنے کی قدرت اور طاقت ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ میں ہے۔ اگر ہم صدقے دل سے اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں، گھروں کے افراد کے ساتھ
اس کلمے کو، آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. صرف 1.25 لاکھ تک اس کی تعداد کو محدود نہ رکھیں، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکا پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ وبا جلد از جلد ختم ہو جائے گی اور ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی جائیں گی. خالی سبحانک کہہ دو، 1 2 3 4 5 6، آپ اندازہ کریں خالی سبحانہ کا کہنے پر 6 حرف ہے، 60 نیکیاں ملیں گی. اب پورا کلمہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب پورا حساب کر لیجئے، دیکھیے کتنی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں بنتی اور جمع ہوتی چلی جائیں گی، جو آخرت میں کام آنے والی ہوں گی، وہاں جہاں ان نیکیوں کے سوا کوئی اور سکہ چلنے والا نہ ہوگا. تو خیر، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بالکل اجمال کے ساتھ بیان فرمایا، جن کی تفصیل کل آپ سن چکے ہیں. یہاں خصوصیت کے ساتھ اولاد کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ دعا ایسی دعا ہے کہ اس کے پڑھنے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے میں بھی اولاد ملی. اب اگر کوئی اولاد چاہتا ہے، وارث چاہتا ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، تو وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتا رہے. بے اولاد ہے تو صاحب اولاد انشاءاللہ تعالی العزیز ہو جائے گا. پھر اس کے بعد حضرت مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا. ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے شہزادے ہیں، ان کے پیدائش کی طرف اجمالی طور پر ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ سب انبیاء کرام کا ذکر ہے. انبیاء کرام کا جب ذکر ہو اور نبی آخر الزمان سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے اجمال کے ساتھ بڑے خوبصورت جملے میں نبی آخر الزمان یعنی ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس شان کے ساتھ فرمایا کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ اندازہ کریں اس ایک جملے میں کتنی شان، کتنی عظمت، کتنا جمال اور کتنا جلال جمع کر دیا ہے، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی الہیت اور الوہیت کا ذکر فرماتے ہوئے سورہ کا اختتام فرمایا. مگر اس سے پہلے اس سورہ میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. وہ بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ یقیناً تم بھی اور تمہارے معبودان باطل بھی جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یہ سب جہنم کا ایندھن ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں کو بڑا سخت لگا. یہ دوڑے دوڑے ابن زبارہ نامی ایک یہودی کے پاس پہنچے اور جا کے کہنے لگے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا ہے کہ محمد عربی نے ہمارے خداؤں کو گالی دی ہے. تو اس وقت میں ابن زبارہ نے کہا کہ اگر میں محمد کے سامنے ہوتا تو میں ان کو مسکت جواب دے دیتا. تو وہ لوگ پوچھے آپ کیا جواب دیتے؟ تو اس نے کہا میں محمد سے کہتا کہ دیکھو عیسیٰ کو بھی عیسائیوں نے خدا بنایا، عزیر کو بھی یہودیوں نے خدا بنایا. جب جن کو خدا بنایا گیا وہ سب دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، تو کیا عیسیٰ اور عزیر علیہم السلام جو اللہ کے نبی ہیں، کیا یہ بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے؟ تو یہ بات قریش کو بہت پسند آئی. ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ مقدس ہستیاں جن کے لیے پہلے سے اچھا کلمہ سابق میں فیصلہ شدہ ہو چکا ہے، وہ اس دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے انبیاء ہیں. جب یہ انبیاء ہیں تو ان کا جو
آخرت کا معاملہ ہے، یہ یقیناً بڑی شان والا ہے۔ جب یہ شان والا ہے تو وہ لوگ اس زمرے میں شامل نہیں ہیں، ان معبودان باطل کے ساتھ شامل نہیں ہیں، ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلا سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں چونکہ حج کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ابھی ہم آگے سنیں گے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ اس سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے رب سے تقوی اختیار کرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا تو تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے بے نیاز ہو جائے گی، اور ہر حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگوں کو تم دیکھو گے کہ یہ حالت نشہ میں گھوم رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے، مگر اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ اس کا خصوصیت کے ساتھ قیامت کی ہولناکی کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوعات میں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ یہ سجدہ نمبر 6 نویں پارے سے جس کا تسلسل شروع ہوا تھا، جملہ 14 سجدے ہیں۔ اس میں یہاں آیت سجدہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا اے قرآن کے پڑھنے سننے والوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، چاند و سورج بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے بھی، پہاڑ، درخت اور جانور اور بہت سارے لوگ بھی سب سجدہ کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر عذاب حق ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو چونکہ کائنات کے ہر شے کے سجدہ کرنے کا ذکر ہوا، اس اعتبار سے ہمیں بھی یہاں سجدہ تلاوت کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا، جو واجب ہے، اس کو کرنا پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو سورہ ہے، سورہ حج، اس سورے کے بارے میں، اس حج کے بارے میں روایت یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ سے کہا گیا کہ اے ابراہیم، تم لوگوں میں حج کی اذان کہہ دو، اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اعلان کرو، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھے اور زور سے پکار کے آپ نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد امرکم بحج ھذا البیت، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے اس گھر کے حج کا حکم دیا ہے، لیثیبکم بہ الجنۃ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس حج کے بدلے میں تم کو جنت ثواب میں عطا کرے، ویجیرکم من عذاب النار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ تمہیں دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ فحجوا، پس تم حج کرو۔ جب یہ اعلان آپ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کو زمین کے کونے کونے پر پہنچا دیا، زمین کے کونے کونے پر، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، باپوں کی پشتوں میں تھے، بعد میں دنیا میں قیامت تک آنے والے، وہ جو حج کرنے والے ہیں وہ تمام، اور اس وقت جو کوئی ماں کے پیٹوں میں تھے، رحم میں تھے، وہ سب کے سب بول پڑے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کے کلمات لوگوں نے وہیں سے کہے، اور جن لوگوں نے تلبیہ کے کلمات اس وقت میں حضرت ابراہیم کے اعلان پر کہے تھے، انہی کو دنیا میں آنے کے بعد حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کسی نے ایک سے زائد مرتبہ کہے تھے تو جتنی مرتبہ کہے تھے اتنی ہی مرتبہ حج کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور سعادت مقدر ہوتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہاں اس کا ذکر کیا گیا، اور ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں اس میں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد بالکل آخر میں اس پارے کا جو آخری رکوع ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں مشرکوں کی کیفیت کو بیان فرمایا، اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک وہ خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ لوگ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اگرچہ کہ یہ پورے خدا ایک ساتھ مل کے مکھی پیدا کرنا چاہیں۔ اور پھر دوسری ان کی مجبوری کی کیفیت یہ ہے کہ اگر
ان کے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو اور مکھیاں اس کو اڑا لے جائیں، چھین لے جائیں، تو وہ مکھیوں کو روک بھی نہیں سکتے، اس سے اپنی کھانے کی چیزوں کو روک بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے، عابد بھی معبود بھی۔ یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں۔ اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو قوت والا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی رسولوں کو چن لیتا ہے اور ان کو بھیجتا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کے آگے پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح اور کامیابی پاؤ۔ یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں ذہن میں رہے، یہاں بھی قرآن پاک میں سجدے کا نشان بعض قرآنوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سجدہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہے، یہ احناف کے پاس یہ سجدہ نہیں ہے۔ انہیں اس آیت کے پڑھنے پر 17ویں پارے کے آخری رکوع میں جو ہے سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلا پارہ جو 18واں پارہ ہے اور سورہ مومنون کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی تفسیر کا خلاصہ کچھ باتیں آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ مومنون مکمل آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مومنون ابتدا میں ایمان والوں کی خوبیاں اور ان کے کامیابی کا دار و مدار رکھنے والے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس سورہ کا نام سورہ مومنون رکھا گیا۔ اللہ نے بالکل ابتدائی آیتوں میں فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون ہیں ایمان والے؟ ان کے اعمال کیا ہیں جس کی بنیاد پر کامیابی ان کو ملے گی؟ تو اللہ نے فرمایا وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو بیکار کاموں سے بیکار باتوں سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے باندیوں کے، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ اور جو کوئی اس سے ہٹ کے اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے ناجائز طریقہ اختیار کرے گا وہ حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اور ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ یہ اپنے امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، اپنے وعدوں کا بھی پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور یہ اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو ہم نے بالکل مٹی سے بنایا ہے، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں ماں کے مضبوط قرارگاہ میں رکھا، رحم میں رکھا، پھر اسی نطفے کو ہم نے جمے ہوئے خون کی شکل دی، پھر اسی جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا اور یہی گوشت کا لوتھڑا، اسی میں ہڈیاں ہم نے پیدا کی اور گوشت بڑھتا چلا گیا، پھر انسان ایک مکمل کیفیت میں آ گیا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو اطوار تخلیق یہاں بیان کیے گئے ہیں، یہ 40 دن تک پہلے بندہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن تک یہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اگلے 40 دن تک یہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے 40 دنوں میں اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو یہاں ذہن میں رہے یہ انسان کی تخلیق کی کیفیت بیان کر کے انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کچھ نہ ہو، ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے اور بالکل حقیر سی چیز سے ہم نے تمہیں وجود بخشا ہے، تو ہماری شان کو مانو، ہم بہترین پیدا کرنے والے ہیں، ہماری ہی بارگاہ میں تم جھک جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہاری حالت کیا ہے؟ تم طاقت والے ہو گئے مگر کیا ہمیشہ رہنے والے ہو؟ نہیں، بلکہ تم مرنے والے ہو، جب مرو گے تو قیامت میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سب دیکھو اور اپنی آخرت کو سدھارنے کی کوشش کرو، اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مضامین تو بہت سارے ہیں، ہم تھوڑا تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انبیاء اکرام کا یہاں بھی مختلف ذکر کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی
फरमाया वलो रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन ललज्जु फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, कि अगर हम इन पर रहम करें और इनकी मुसीबत को दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी में और गहराई में चले जाएंगे, सरगर्दां और हैरान रहेंगे, इन्हें हिदायत इनको नहीं मिलेगी। रहम मुसीबत आने के बाद अगर हम रहम भेज दें तो तब भी, चूँकि ये शक़ीयुल अबद हैं, हमेशा की शकावत व बदबख्ती इनका मुक़द्दर है, नतीजे में सीधे रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि ये हज़रत सुमामा इब्न उसाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नाजिल हुआ कि जब इनको एक फ़ौजी टुकड़ी ने क़ैदी बना लिया और वो इस्लाम ला लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया, तो ये मक्का और मीरा के दरमियान जाके फ़रोकश हो गए और अल्लाह की कसम खा के कहने लगे कि यमामा से गेहूँ का एक दाना भी नहीं आ सकेगा जब तक कि रसूल पाक इजाज़त न दे। सरकार की इजाज़त होगी तो मक्के को माल आएगा, वरना हरगिज़ नहीं आएगा। और उस वक्त में रब तबारक व तआला ने कुरैश में कहत नाजिल फरमा दिया, भूख, अनाज ख़त्म हो गया, इतना मजबूर हो गए कि मुर्दार खाने लगे, कुत्ते खाने लगे, चमड़े को ये लोग खून आलूद करके उसे जलाकर भून कर खाने लगे, यानी इंतहाई परेशानी की हालत में थे। तो उस वक्त में अबू सुफियान ने कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ और रिश्तेदारियों का वास्ता देता हूँ। सरकार से कहा, क्या आप ये नहीं यकीन करते कि आप अल्लाह के नबी हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं? तो सरकार ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। तो अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तो ये देख रहा हूँ कि तुमने बापों को तलवार के ज़रिए कत्ल कर दिया और बेटों को भूख के ज़रिए, जिन्हें ये मुसीबत टलनी चाहिए। अनाज का रास्ता, रसद का रास्ता जो रोक दिया गया है, ये मामला ख़त्म होना चाहिए और अनाज आना चाहिए ताकि यह कहत ख़त्म हो। तो जब उस वक्त में रब तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाया वलो रहिमनाहुम व कशफना मा बिहिम मिन ज़ुर्रिन ललज्जु फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, अगर हम इन पर रहम कर दें और इनकी मुसीबत को दूर कर दें तो तब भी ये अपनी सरकशी में सरगर्दां और हैरान और परेशान रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। वलक़द अख़ज़नाहुम बिलअज़ाब फ़मस्तकानु लिरब्बिहिम वमा यतज़र्रऊन, हमने इनको अज़ाब की गिरफ्त में ले लिया, उसके बावजूद ये अपने रब के सामने नहीं झुके, नहीं गिरिया वज़ारी किए। हत्ता इज़ा फ़तहना अलैहिम बाबन ज़ा अज़ाबिन शदीदिन इज़ा हुम फ़ीहि मुब्लिसून, यहाँ तक कि हमने इन पर अज़ाब वाला एक दरवाज़ा, सख्त अज़ाब वाला दरवाज़ा खोल दिया तो अचानक वो उसमें मायूसी में चले गए। इसका जिक्र यहाँ किया गया। फिर उसके बाद मुख्तलिफ मज़ामीन के साथ तकरीबन ये सूरा ख़त्म होता है। अगला सूरा मसाइल के एतबार से बहुत अहम सूरा है। अगला सूरा है सूरह नूर। इस सूरह नूर में रब तबारक व तआला के नूर होने का जिक्र किया गया। इस एतबार से इस सूरह को सूरह नूर का नाम दिया गया। इस सूरह में आगाज़ ही से रब तबारक व तआला ने आयली मुआशरती मसाइल को बयान फरमाया, खुसूसियत के साथ जो लोग गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करते हैं, ज़िना जैसी बदकारी में मुब्तला होते हैं, उनकी सज़ा बताई गई कि अगर गैर शादीशुदा मर्द और गैर शादीशुदा औरत से ज़िनाकारी जैसा गुनाह सरज़द हो जाए तो उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो, 100 कोड़े मारो। और अगर शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत से गुनाह हो जाए तो हदीस पाक में उसका हुक्म बताया गया कि उनको रज्म करो, संसार करो, यहाँ तक कि वो मर जाए। क्यों? इसलिए कि उनके लिए तो अपने ख्वाहिशात की तकमील का जायज़ रास्ता मौजूद था, फिर भी उन्होंने गलती की है तो सज़ा भी सख्त है। फिर उसके बाद रब तबारक व तआला ने अगली आयतों में ईमान वाली पाक दामन औरतों पर जो ज़िना की तोहमत लगाते हैं उनका हुक्म बताया
فرمایا جو زنا کا الزام کسی بھی عورت پہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد 4 گواہ نہیں لے کے آتے تو ان کو 80 کوڑے مارو۔ گواہ لا لیں، بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، جس پر الزام ثابت ہو جائے گا اس کو حد جاری کی جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہو، یہ گواہ نہ لا سکے، تو ایسی صورت میں الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ شریعت میں ہر معاملے کے لیے صرف 2 گواہ رکھے گئے، چاند کی رویت کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، کسی مسئلے میں بھی بات 2 گواہوں سے پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ مگر کسی بھی عورت پر الزام لگانے کے لیے صرف 2 گواہ ناکافی سمجھے گئے، بلکہ 4 گواہ کا یہاں حکم دیا گیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی بھی کسی عورت سے اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر الزام لگا کر اسے متہم نہ کر دے اور اسے سزا یافتہ نہ بنا دے۔ اس معاملے میں احتیاط اور عورتوں کا تقدس اور پاکیزگی کو پیش نظر رکھا گیا۔ ان کی حفاظت کے خاطر 4 گواہ میسر نہ ہوں تو پھر الزام لگانے والے ہی کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 کوڑے۔ تو اس لیے الزام لگانے والا بھی الزام لگانے سے پہلے سوچے گا، جب تک 4 گواہ میسر نہ ہوں گے تب تک وہ الزام لگا کر کسی عورت کو متہم نہیں کر سکے گا۔ عورتوں کی فطری کمزوری کے پیش نظر ان کا اس انداز میں تحفظ کیا گیا۔ یہ تو عام عورتوں کو الزام لگانے کے معاملے میں یہ سزا بتائی گئی۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگائے، عام عورت کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم، اور اس حکم کا وضاحت کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہیں ہوتے، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذاتوں کے، تو اب ان سے قسمیں لی جائیں گی۔ 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ میں نے جو الزام لگایا ہے وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر لگائے ہوئے الزام کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح 5 مرتبہ قسمیں کھائے گا۔ تو کیا بات ختم ہو گئی؟ الزام ثابت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوگی، بلکہ عورت کو بھی اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جائے گا۔ اس کو بھی 5 مرتبہ قسم کھانا ہوگا۔ 4 مرتبہ وہ قسم کھا کے کہے گی کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہے تو جھوٹوں پر مجھ پر اللہ کا غضب۔ تو اس طرح دونوں کے قسم کھلوانے کے بعد معاملہ صاف ہو جائے گا، کیونکہ دونوں قسم کھا چکے اور دونوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے ثبوت کے شوہر کو جو شک ہوا تھا اس بنیاد پر اس نے قسم کھائی، بیوی کو یقین تھا اپنے آپ پر، اس بنیاد پر بیوی نے قسم کھائی، دونوں کو خوف خدا ہے، تو اس بنیاد پر دونوں بری قرار دیے جائیں گے۔ نہ الزام لگانے کی سزا شوہر کو دی جائے گی، نہ گناہ ثابت ہونے کی سزا بیوی کو دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک عظیم واقعہ افک ہے۔ یہ واقعہ ایک طویل واقعہ ہے جو آج کے ہمارے سوا پارے میں مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اگلے رکوع میں بھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں خصوصیت کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی کسی عورت پر الزام لگائے تو وہ کم سے کم 4 گواہ لائے۔ جب تک وہ 4 گواہ نہیں لائے گا تب تک بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچے گی، اور خود اسی کو سزا دی جائے گی۔ اگر وہ اجنبیہ عورت پر الزام لگایا ہو اور اپنی بیوی پر الزام لگایا ہو تو جو قسم کھانے کا معاملہ رکھا گیا اس کو فقہی اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کے احکام فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، یہ انہی آیتوں کی روشنی میں ہے۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ایک عام حکم ایمان والوں کو گویا فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہیں برائیوں سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی
بچانا ہے اور دوسروں میں برائیاں پھیلانے سے بچنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج بہت عام ہو گئی ہے، ایک ایسی وبا ہے، مصیبت ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، انٹرنیٹ کی 24 گھنٹوں سہولت ہے، اور خصوصاً نوجوان اس میں مبتلا نظر آتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں مبتلا۔ اللہ پورے مسلمانوں کو اس وبا سے بلا سے بچائے۔ اللہ نے فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں گندگیاں پھیلیں، ایمان والوں میں گندے اخلاق اور گندی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے حالانکہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں ہر زمانے پر لاگو ہونے والا ایک حکم بتا دیا کہ خود بھی برائی سے بچو، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی کوشش کرو، اور دوسروں میں برائیاں پھیلانے سے بالکلیہ طور پر بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم پھیلاؤ گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جتنے لوگ تمہارے برائی پھیلانے کی وجہ سے اس برائی میں مبتلا ہوں گے، ان سبھوں کا گناہ بھی تمہارے نامہ اعمال میں شامل ہو جائے گا اور تمہارے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس کے برخلاف نیکی کرو، نیکی کی دعوت دو اور نیکیوں کی لوگوں کو ترغیب دو۔ تمہارے ترغیب دلانے پر جتنے لوگ نیکیاں کرتے جائیں گے، ان سبھوں کے ساتھ تمہارے نامہ اعمال میں بھی ان کی جانے والی نیکیوں کا حساب شامل ہوتا رہے گا۔ نتیجے میں آخرت میں جو ہمیشہ کی دائمی زندگی ہے، کامیابی اور سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور گناہوں کو پھیلانے سے بچنے اور نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین عزت کی، صحت و عافیت کی، سلامتی کی، لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اگلے سوا پارے کی تفسیر کے خلاصے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔